بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ رمضان سے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ حدیثوں میں وارد ہے کہ شیاطین اور سرکش جن رمضان میں جکڑ دیے جاتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ یعنی کیا واقعی انہیں جنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی مجازی معنی مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ بعض علماء نے اس کے مجازی معنی ذکر کیے ہیں، مگر راجح یہ ہے کہ انہیں حقیقت پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے معنی کوئی چیز نہیں ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جنت یا آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا اور اسی طرح دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا، شیطان کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا حقیقتاً ہے، مجاز اور کنایے پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت سے کنایا ہے، اور جنت کے دروازوں کے کھلنے سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے، اور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا کنایا ہے روزہ داروں کا نفسانی خواہشوں کے دبانے کے باعث معاصی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا، راتوں میں قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زن ہونا اور ان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچنا، ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا اور ان کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کا مستفید ہونا، اور ہر مسلمان کا حسب توفیق و استعداد نیک اور اچھے عمل کرنا، اور ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا، گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا اور جہنم کے دروازوں کا بند کر دینا ہے، کیونکہ یہی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اسی طرح جب قوت بہیمیہ دبا دی گئی اور اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اور قوت ملکیہ کے آثار و اعمال کا ظہور ہوا، تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برانگیختہ کرنے والے اور نیک کاموں سے باز رکھنے والے شیاطین قید کر دیے گئے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔